اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب آپ سے سوال کریں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے میرے بارے میں، پس بے شک میں قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں ان کی پکار کا جب وہ پکاریں مجھے۔ پس انہیں بھی چاہیے کہ میرا جواب دیں، یا انہیں بھی چاہیے کہ میرا کہا مانیں، میرا حکم مانیں، واسطے میرے ایمان لائیں میرے اوپر، شاید کہ وہ سیدھا راستہ پا لیں۔ یہ سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع کی ایک آیت مبارکہ ہے۔ 23ویں رکوع کی خصوصیت یہ ہے کہ روزے کے جتنی بھی احکام ہیں، جو 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے روزہ، وہ سارے کے سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے 23ویں رکوع میں دیے ہیں سورہ بقرہ کے۔ نماز کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ کیا ہے، زکوٰۃ کا ذکر کئی جگہوں پہ آیا ہے، حج کا ذکر کئی جگہوں پہ آیا ہے، 2 جگہوں پہ آیا ہے، کئی جگہوں پہ آیا ہے، لیکن جو روزے کے جتنے احکامات ہیں اس کے ساری کی ساری ہدایات، کس طرح روزہ فرض ہوا، پہلی قومیں کیا کرتی تھی، روزے کے اندر کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا اس کے اوقات ہونے چاہیے، وہ سارے کے سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے ان 6 آیت مبارکہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ تو جس کو روزہ سمجھنا چاہیے وہ سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع کا اچھی طرح سے مطالعہ کر لے۔ اب اس کی جو پچھلی آیت مبارکہ تھی وہ ختم ہوئی تھی لعلکم تشکرون، شاید کہ تم لوگ شکر کرو۔ اب شکر کس چیز کا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شکر انسان کو کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے اندر قرآن جیسی عظیم الشان کتاب کو اتارا، اس کا شکر کرنا چاہیے۔ لیکن انسان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ اس کا ادراک کیسا ہو کہ قرآن مجید اتنی عظیم الشان کتاب ہے۔ ہم نے یہ بات کی کہ انسان کا وجود 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے آپ کا نفس حیوانی اور دوسری ہے روح ربانی۔ روح ربانی کا تعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جو بھی احکام اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں وہ اس کو پورا کرے۔ جبکہ انسان کا جو نفس حیوانی ہے، جس کے پیچھے ہم لوگ یا تمام دنیا کے لوگ عام طور پہ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں صبح سے لے کے رات تک، کہ ہم کیا کھانا کھائیں، اچھے سے اچھا کھانا کھا لیں یا صحت مند کھانا کھا لیں، اچھے سے اچھے کپڑے پہن لیں، رہنے کے لیے ہمارے پاس اچھا گھر ہونا چاہیے، ہمارے پاس پیسے ہونے چاہیے، ہمارے پاس سواری اچھی ہونی چاہیے۔ اس سب چیز کا تعلق ہے نفس حیوانی کے ساتھ، انسان کے جسم کے ساتھ۔ اور کیونکہ انسان کا جسم بنا ہے مٹی سے، تو یہ ساری چیزیں بھی ہم کو مٹی سے ملتی ہیں۔ جو بھی کھانے پینے کی چیزیں سب زمین سے اگتی ہیں، جتنی بھی دھاتیں ہیں، سونا، چاندی، ہیرے، لوہا، پیتل، سب زمین سے نکلتے ہیں۔ تو جو بھی انسان کی جسم سے جس چیز کا تعلق ہے وہ مٹی کے ساتھ ہے، اور انسان کا جسم بھی مٹی سے بنا ہوا ہے۔ لیکن اس دو کے اندر ہوتا کیا ہے، انسان کی جو روح ہے وہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ ہم صبح سے لے کے شام تک فوکس کر رہے ہیں اپنے جسم کے اوپر، تو روح جو ہے وہ ہو جاتی ہے کمزور، یا پھر وہ سسک رہی ہوتی ہے، یا وہ بے ہوش ہو چکی ہوتی ہے، یا وہ مر چکی ہوتی ہے، جیسے ابو جہل کی مر چکی تھی روح۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزے رمضان کا ایک خاص مہینہ دیا ہے، جس میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو روح اس کی دب چکی ہوئی ہے وہ ابھر کے دوبارہ سامنے آئے۔ اب اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا؟ صبح سے لے کے شام تک انسان بھوکا رہتا ہے۔ دنیا کے اندر جہاں بھی سیاست ہوئی ہے یا جو بھی سوشلزم کی بات جہاں پہ ہوئی ہے، وہاں پہ بات ہوتی ہے روٹی، کپڑا اور مکان کی۔ تو روٹی، کپڑا اور مکان کے اندر سب سے زیادہ جو بنیادی چیز ہے وہ ہوتی ہے روٹی۔ جب آپ اپنے کھانے کو روک دیتے ہیں صبح سے شام تک، تو آپ کا جو نفس حیوانی ہے اس کو لگتی ہے بریک، وہ ٹوٹنا شروع ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پہ 2 اچھا پروگرام یہ رکھا ہوا ہے کہ جب رات کو آپ قیام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اب قرآن شریف آپ کے اوپر آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اسے سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو جو روح کی غذا ہے، کیونکہ اس کا تعلق تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا ہے آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست نازل کیا، تو وہ جو قرآن کا آب حیات ہے اس سے آپ کی روح مضبوط ہوتی ہے، اور روح کو سمجھ آتا ہے کہ اس کا اصل مقام کیا ہے، اور آپ کا جسم جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ اب قرآن شریف کے اندر رمضان کے جو فرد ہونے کی اہمیت ہے وہ بیان ہو چکی ہے، لیکن گزشتہ سیشن میں ہم نے بات کی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے بعد اس کو حضرت عمر فاروق لے کے چلے آگے، کیونکہ وہ خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد تھا کہ کس طرح سے قیام اللیل کی جو عبادت تھی وہ تبدیل ہوئی تراویح
تراویح کے اندر اور کس طرح سے اس کو جوڑا گیا عشاء کی نماز کے ساتھ تاکہ لوگوں کو آسانی ہو. صبح سے لے کے رات تک لوگ محنت کرتے ہیں. عرب کے اندر ہم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے گرمی اتنی گرمی ہوتی ہے کہ ہم لوگ لاہور کی گرمی کو بھول جاتے ہیں. بے انتہا خشک گرمی ہے, لمبے دن ہوتے ہیں, اور جب سردی پڑتی ہے وہ بھی کسی حد تک پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی تمام انسانوں کو, لوگوں کے لیے, کہ رات کی عبادت کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے اس امت کے اندر پھیلایا. اور اس پہ کیونکہ آگے پھر اجتہاد ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا, تو ہمارے جتنے ائمہ ہیں, جتنے ہمارے امام ہیں, حضرت امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام حنبل اور امام شافعی, وہ سب کا اس اجتہاد پہ اس پہ وہ راضی ہیں, اور وہ یہی کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ خلیفہ راشد کی سنت ہے اور اجتہاد بھی ہے تو ہم سب اس کو وہ مانتے. صرف یہ ہوتا ہے کہ تراویحوں کی تعداد میں تھوڑا بہت فرق ہے, لیکن اکثر جگہوں پہ مکہ کے اندر, مدینہ منورہ کے اندر 20 رکعت تراویح ہوتی ہیں, اور عام طور پہ دنیا میں اسی طرح سے سلسلہ چل رہا ہے. تو صرف جو بات ہوتی ہے وہ بات یہ ہوتی ہے کہ یا یہ سنت موقدہ ہے یا یہ واجب ہے, اس کے علاوہ اور کہیں پہ ڈسکشن کسی چیز کی نہیں ہوتی. نفل سے یہ اوپر کی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ رات کی جب عبادت انسان کرتا ہے تو اس سے انسان کی روح جو ہے مضبوط ہوتی ہے, اور اس نعمت کا ادراک ہوتا ہے کہ قرآن مجید ایک بے انتہائی نعمت کی چیز ہے, تاکہ جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں پھر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ یونس کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ وشفاء لما فی الصدور, اے لوگوں تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے جو کہ دلوں کی بیماری کا جس میں علاج ہے, وہدی ورحمۃ للمؤمنین, اور ہدایت ہے اور رحمت ہے واسطے مومنین کے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نصیحت کے طور پہ بھیجا ہے تاکہ لوگ اسے سمجھ سکیں. آگے مزید اسی سورہ مبارکہ میں بات چلتی ہے فضل اللہ و رحمتہ فبذالک فلیفرحوا, اور یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی اور یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کے, اور تمہیں چاہیے کہ تم لوگ خوشی مناؤ کہ تم پہ قرآن مجید نازل ہوا ہے. تمہیں مزید فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہوا خیر مما یجمعون, اور یہ سب سے بہتر چیز ہے جس کو تم لوگ جمع کرتے ہو. تو قرآن مجید کا جب انسان پڑھتا ہے, رات کو تلاوت کرتا ہے, روزوں کے مہینے میں بالخصوص, اللہ تعالیٰ اس کے دل کھولتے ہیں اور اسے ہدایت کی راستہ کا پتہ چلتا ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کتنی بڑی ہمارے پاس نعمت آئی ہوئی ہے. یہ بالکل وہی بات ہے جس طرح سے ایک 2 سال کے بچے کے سامنے اگر ہم کوہ نور کا ہیرا رکھ دے تو اسے اس کی اہمیت کا پتہ نہیں چلتا. اس کی جو اہمیت ہے صرف ایک جواہر جو بزنس کرتا ہے وہی جان سکے گا جو ہیرو کا کاروبار کرتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ رمضان میں ہمیں قرآن شریف کی اہمیت کے بارے میں بتاتے ہیں, ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے اور ہمیں آگے اللہ تعالیٰ کا ہم شکر کرتے ہیں. آگے اس کے بعد یہ ایک انتہائی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل کی. پچھلی 3 جو آیات اس رکوع کی چل رہی ہیں اس میں جو مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتب علیکم الصیام, تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں اے لوگوں, تم وہ لوگ جو ایمان لے کے اللہ تعالیٰ کے ان حکم کو مانو. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جو خطاب ہے ایک دم سے وہ تبدیل ہو رہا ہے. انتہائی حوصلہ مند, انتہائی خوبصورت اور انتہائی طاقتور آیت اللہ تعالیٰ کی آئی ہے. اور اس آیت مبارکہ کو جو انسان سمجھ لے, وہ جو بیماری آج کل تقریباً تمام لوگوں میں ہے ڈپریشن کی, اس کو وہ زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں ہوگی, چاہے وہ کتنا ہی اس مرض میں مبتلا نہ ہو. اب اللہ تعالیٰ فرما کے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے خطاب کا انداز بیان کیا ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, اور جب آپ سے سوال کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے میرے بارے میں, فَأَنِّي قریب. اب جب کوئی سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے تھے یا رسول اللہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں فَقُلْ لَهُمْ, پس آپ انہیں کہہ دیں کہ بے شک میں قریب ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک طرح سے براہ راست آ گئے فَأَنِّي, بے شک میں قریب ہوں. اس میں سے اللہ تعالیٰ کی ہم کو محبت کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنے انسان سے کتنی محبت کرتے ہیں, کہ انہوں نے کسی لمحے کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہا اور خود ایک براہ راست کہہ دیا فَأَنِّي قریب, بے شک پس بے شک میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, میں جواب دیتا ہوں. اب عام طور پہ کیا ہوتا ہے اس چیز کو, اب اس آیت کی کئی ڈائمنشن ہیں, اس کو ہم ایک ڈائمنشن میں, اب جو پہلے تفاسیر میں بات بیان ہوئی ہے, جو بات چلتی آ رہی تھی جس کو ڈاکٹر سار صاحب نے بھی فرمایا, وہ یہ تھی کہ رمضان کے مہینوں کے اندر کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ انسان کی دعائیں زیادہ قبول کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ روزے رکھ رہے ہیں صبح سے شام تک, اس کے بعد قرآن کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ جو ہے تقویٰ آپ کا بلند ہوا ہے اور آپ حرام کاموں سے بالکل بچے ہوئے. اور انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ یہ سوال ہوئے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ جب انسان محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اسے کیا ملے گا اس کے بدلے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سوال کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم لوگ عبادت کرتے ہیں, اس کا ہمیں کیا صلہ ملے گا, قدرتی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں بتائیں کہ بس بے شک میں ان کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں جواب دیتا ہوں اس کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتا ہے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے انسان پہلے سوال کرتا ہے اس کے بعد اس کو جواب ملتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں میں جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جواب اس کے
کے سوال کرنے سے پہلے یہاں پہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی پھر سے محبت کا پتہ چل رہا ہے. اس چیز کو جب ہم لوگ وسیع لیتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ 1215 عیسوی کے اندر ایک عہد ہوا جسے ہم کہتے ہیں میگنا کارٹا. میگنا کارٹا انسان کی تاریخ میں ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان آزاد ہو گیا ہے, کہ وہ بادشاہ جو ہے اس پہ بلا وجہ ظلم نہیں کر سکتا, بادشاہ کو بھی جواب دینا ہوگا, اور جب کوئی عام آدمی کسی سرکاری اہلکار کو پکارے تو اس کو جواب دینا ہوگا. مطلب جو انسان حکومت میں نہ ہو اس کے بھی کچھ حقوق اس ڈاکیومنٹ میں متعین کر دیے گئے تھے. اب یہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں جو لوگ فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں, مثال کے طور پہ ہم پاکستان میں مثال لیتے ہیں, نشاط ایک بہت بڑا گروپ ہے, اس کے مالک کا نام ہے منشا صاحب. اب منشا صاحب کے تقریباً اگر ہم کی ساری کمپنیز کو ڈال لیں, انشورنس, بینک اور ٹیکسٹائل جتنی بھی ہیں, تقریباً 15 یا 20 ہزار ملازمین ہوں گے. منشا صاحب اس گروپ کے سی ای او ہیں, اور یہ عام طور پہ ہو نہیں سکتا کہ ان کی جو کمپنی کے اندر سب سے چھوٹا ملازم ہو, جو باتھ روم صاف کرتا ہو یا وہ چائے بناتا ہو, اس کی منشا صاحب سے روز ملاقات ہو رہی ہو یا سال میں ایک دفعہ ملاقات ہو رہی ہو, اور جب وہ ملازم چاہے وہ منشا صاحب سے جا کے مل لے. یا اس کو ہم لوگ مزید لے کے چلتے آگے, جو گوگل کا سی ای او ہے امریکہ میں, جو امیزون کا سی ای او, ان کے تقریباً 50 ہزار ملازم ہیں, تو اس کا سب سے ادنا ترین ملازم جو پاکستان میں کام کر رہا ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا کسی سے مل لے. یا پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ہمارے کمرے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہ کہیں کہ جی ہم پاکستان کے طاقتور ترین شخص جو بھی ہے اس سے ہم کبھی بھی چاہے مل سکتے ہیں. یہاں پہ تو لوگوں کو گورنر سے ملنے کے لیے 6 مہینے لگ جاتے ہیں, پھر بھی ملاقات نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ جب میرا بندہ, اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ خالق حقیقی, جو تمام کائنات کے پیدا کرنے والے ہیں. اور کائنات کا مطلب ہم لوگ لیتے ہیں دنیا. یہ نقطہ جو ہے نا, اور یہ جو بورڈ ہے, دنیا اس سے بھی چھوٹی ہے جو کائنات ہے. یہ سائنس اس کو کسی حد تک آج پروف کر چکی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ خالق حقیقی یہ فرما رہے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اسے جواب دیتا ہوں. اس سے زیادہ بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور جس انسان کو اس بات کی یقین آ جائے وہ کبھی بھی ڈپریشن میں نہیں جا سکتا. وہ میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں, اس کے سوال کرنے سے پہلے تیار ہوتے ہیں. بس ایک شرط رکھی ہوئی ہے, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, بس اسے بھی چاہیے کہ مجھ پہ میری بات مانے. اس چیز کو اس آیت مبارکہ میں ایک چیز جو اور ہمیں سمجھ آئی ہے, جب انسان مذہب کے اندر جو سب سے زیادہ استحصال ہوا انسان کا ہوا ہے, وہ اس طرح سے ہوا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم انتہائی گھٹیا شخص ہو, تم انتہائی خراب ہو, تم کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تم براہ راست تعلق قائم کر لو. تو کچھ اولیاء اللہ ہوتے ہیں, کچھ فوت شدگان ہیں جن کے مقبرے بنے ہوئے, ان مقبروں کے پاس کچھ یا اس کے اندر کچھ پجاری ہوتے ہیں, تو تم ان کو سیڑھیاں بناؤ اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ. تو اس طرح سے جو عقل چلاک لوگ ہیں وہ معصوم لوگوں کا استحصال کرتے ہیں, اور ان سے پھر اور ان لوگوں کی مٹھیاں گرم کرو, پھر کہیں جا کے کچھ خاص دنوں میں اللہ تعالیٰ تمہاری بات مانیں گے. یہ آیت مبارکہ ہم کو سیدھا سمجھا رہی ہے کہ جب کوئی بندہ کسی بھی حالت میں, اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بارش ہو یا کسی بھی صورتحال کے اندر ہو, لیٹا ہوا کھڑا ہو, جب میرا بندہ کسی وقت بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی جواب دینے کے لیے حاضر ہوں, میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑا میگنا کارٹا جو کبھی زندگی کے اندر ہو سکتا ہے جب آپ کا تعلق کسی مالک سے براہ راست ہو جائے, اور اس سے زیادہ آسانی اور کیا ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کے قریب ہوں اور میں اس کی جواب دینے کے لیے تیار ہوں. بس اسے بھی چاہیے کہ وہ میری بات کا جواب دے اور ایمان لائے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, لعلہم یرشدون, شاید کہ وہ سیدھے راستے پہ آئے. اب اس کے اندر کیا بات چل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں. وہ ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حمیدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسنی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. پھر وہ آگے فرماتا ہے مالک یوم الدین, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جواب دیتے ہیں اپنے بندوں کو. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ میرے پاس ایک بالش آتا ہے تو میں اس کے پاس ایک ہاتھ آتا ہوں, وہ اگر چل کے آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کے آتا ہوں, لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ بس وہ میری بات کا حکم مانے, جیسے اللہ تعالیٰ نے احکامات آگے نازل کیے ہوئے ہیں, اور مجھ پہ ایمان لائے, شاید کہ وہ سیدھے راستے پہ ہوں. اب ہم نے اس رکوع مبارک کے اندر 3 لعلہ پڑھے. ایک ہم نے پڑھے لعلکم تتقون, جب روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے, اللہ نے فرمایا کہ شاید کہ روزے تم پہ فرض ہو گئے, روزے پورا کرو, شاید کہ تم لوگ تقوی کے اوپر آؤ. پھر آگے فرمایا لعلکم تشکرون, جب رات کی عبادت کے بارے میں بتایا, روزوں کے ساتھ اس کو پیرلل چلایا, اور جو انسان روزے رکھے گا اور رات کی عبادت رکھے گا وہ پھر آ جائے گا, وہ اس کو شکر پتہ چل جائے گا. بقول امام راغب, وہ شکر بالجوارح کی حالت میں چلا جائے گا کہ جو اپنے وجود سے اللہ تعالیٰ کا شکر کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی عظیم الشان کتاب ہماری ہدایت کے لیے ہم کو دی ہے. اور یہ امت مسلمہ میں
میں اس جگہ پہ پہلا لعلکم تشکرون آیا ہے. جب بنی اسرائیل کو کتاب دی تھی تورات، جب بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ شاید کہ تم لوگ شکر ادا کرو، لیکن ان لوگوں نے شکر ادا نہیں کیا. ان سب کی حالت ہمارے سامنے. ان سے پھر اللہ تعالیٰ نے امامت ہٹا لی اور وہ امامت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. آج بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کون سے لوگ شکر ادا کرتے ہیں اور اس کتاب کا کون سے لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اگر ہم لوگ اسے ایک نظر میں دیکھیں تو امت مسلمہ کا جو اس وقت حال چل رہا ہے، ہم کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمارا حال بھی کچھ دور نہیں ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ پہلے ہو چکا ہوا ہے. تیسرا آیا ہے لعلہم یرشدون. اگر آپ لوگ تقوی پہ آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا شکر ادا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، آپ کو شاید اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھا راستہ دکھا دے دیں گے. جیسے ہم کہتے ہیں خلفۂ راشدین، وہ خلفاء جو سیدھے راستے پہ چلتے تھے. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم لوگوں کو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی نعمت کو سمجھ سکیں، اس پہ عمل کر سکیں اور آگے اس کو پھیلا سکیں. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ.